بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. محترم حضرات و خواتین، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث فرمودات کی یہ مجلس ہے جس میں ہم شریک ہیں، اور یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں الاربعین 40 حدیثیں امام نووی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے۔ اس میں سے کل اور آج کی اس درس میں ہمارے ساتھ دوسری حدیث جو حدیث جبریل کے نام سے جانی جاتی ہے، وہ حدیث کی بعض باتیں ہمارے ساتھ ہیں، اور اس حدیث کے شرح میں کچھ باتیں کل کے درس میں ہم نے سنا۔ اور سب سے پہلی چیز میں میری آواز سننے والے تمام لوگوں سے کہوں گا کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مجلس ہے، اور حدیث سننے والے، سنانے والے، پہنچانے والے، عمل کرنے والے سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جس نے میری گفتگو سنی، میری بات سنی اور اسے یاد رکھا اور اسے ویسے پہنچایا جیسے اس نے سنا۔ الغرض حدیث جبریل، اس کے تعلق سے کچھ باتیں کل کے درس میں ہمارے ساتھ تھیں، اور اس حدیث کی اہمیت میں نے کل کے درس میں آپ کو سنایا کہ جیسے قرآن کے لیے سورہ فاتحہ کی اہمیت ہے، سارے احادیث کے مجموعے کے لیے اس حدیث کی اہمیت ہے، یہ ام السنہ کہلاتی ہے جسے سلف نے کہا۔ اور کل کی جو حدیث ہم نے حدیث جبریل پڑھی ہے، اس میں جبریل امین نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایمان، اسلام، احسان کے بارے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کو بیان کیا کہ ایمان کیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو بیان ہوئی ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی آدمی اس بات کی گواہی دے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی، اس کی ربوبیت کی، اس کی الوہیت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء و صفات کی وہ گواہی دے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی گواہی دے ساتھ ساتھ۔ اب مجھے اور آپ کو جاننا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زبان سے یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، یعنی کوئی بھی آدمی کہہ لیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، تو ایسے آدمی کا کیا حکم ہے؟ جیسے کوئی بھی آدمی ہے جو مسلمان نہیں ہے، فوراً آپ کے پاس آتا ہے اور ایک کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو اس سے درکنار کہ آپ یہ سوچیں کہ اس نے دل سے پڑھا کہ نہیں پڑھا، لیکن جب وہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی جان اور مال اسلام کے اس میں آ جاتی ہے، اسے تلف نہیں کیا جا سکتا، اس کی جان اور مال محفوظ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ کلمہ زبان سے پڑھ چکا ہے۔ البتہ اس کا امتحان لیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ وقت جب نماز کا ہوتا ہے تو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، یا نماز سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ بات کے مراحل ہیں۔ لیکن اول وقت میں، یعنی اول وہلہ میں یہ سمجھا جائے گا کہ وہ مسلمان ہے، زبان سے جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہم کو ملتی ہے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود
انہوں نے اس کو قتل کر دیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعد ان قالها لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد تم نے اسے قتل کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی جان اور مال محفوظ ہو جاتی ہے، جیسے اس حدیث سے ملتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہماری زبان سے کلمہ نکلتا ہے تو یہ کن چیزوں کو شامل ہے؟ کوئی ایک آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کہا تصدیقہ فیما اخبر، یعنی آدمی اس بات کی تصدیق کرتا ہے، یعنی جو کچھ کلمے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تعلق سے جو کچھ باتیں ہیں آدمی اس کو سچا مانتا ہے، تصدیق کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے جو اوامر آتے ہیں، احکام آتے ہیں، اس پر عمل کرتا ہے۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے۔ اور پھر اللہ اور اس کے رسول جن چیزوں سے منع کرتے ہیں ان سے بچتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کو ترجیح نہیں دیتا۔ یہیں پہنچ کر امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں ان کے پیر ڈگمگا جاتے ہیں، اور وہ ایسے پھنسے ہوئے ہیں اپنے لوگوں کے اقوال میں، ان کے آراء میں، ان کے افکار میں، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ان پر ترجیح دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی ہے، ہمارے پاس مسئلہ ایسی ہے۔ اور اسی طرح یہ کلمہ آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے دین میں آپ کسی طرح کی بدعت ایجاد نہ کریں، اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں کوئی بدعت ایجاد کریں، جیسے مولود النبی، مولود کے نام سے لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ارے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہوتا ہے، آدمی اپنے بچے کے دن کا پیدائش کا دن مناتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن کیوں نہ منایا جائے؟ اللہ اکبر! آپ سے کس نے کہا کہ آپ اپنے بچے کی پیدائش کا دن منائیں؟ ہاں، اور یہ ساری چیزیں ایک ایسی چیزیں دلیل لی جاتی ہیں جو دلیل نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ اور اس کلمے کے منافی چیزیں ہیں جو آدمی ایسا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا احترام کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، احادیث آپ سنتے ہیں تو اسے احترام سے سنیں، اسے اس لیے کہ وہ محترم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ نہیں ہیں، لیکن آپ کی یہ احادیث مبارکہ ہیں جن کو ہم احترام سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دو آدمیوں کو دیکھا جو مسجد نبوی میں آئے، زور زور سے باتیں کر رہے تھے، ان کی آوازیں بلند ہوئیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ہے، یہ مسجد نبوی ہے، اگر تم لوگ طائف کے نہیں ہوتے، اگر یہاں لوکل مدینے کے ہوتے تو میں تم دونوں کو سزا دیتا۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد کی چیز ہے۔ کہا کہ آدمی احترام کرے مسجد اور وہاں اس ماحول کا احترام کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جیسے آپ سمجھتے ہیں، قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے لوگو تم اپنی آوازوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کئی دن اپنے گھر بیٹھ گئے، بولے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ذرا بلند آواز والا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ آیت میرے بارے میں نازل نہیں ہوئی۔ وہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ اپنے آواز کے بلند ہو جانے پر اس طرح لرزتے اور کانپتے تھے، اور یہ امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد اپنے لوگوں کے، اپنے پیشواؤں کے، اپنے اماموں کے اقوال پر کو، اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو مرجوح قرار دیتی ہیں اور اپنے اماموں اور ان کی راجح قرار دیتے ہیں۔ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اللہ کے کہا کہ یہ مخالفت ہے، اس سے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم، اور یقیناً آج جو کچھ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں یہ اسی عذاب کا ایک حصہ ہے۔ ہم نے شریعت کے معاملے میں اس طرح کا تغافل کیا
اور شریعت کی پامالی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب کی شکلیں ہمارے پاس ہیں۔ تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا اما ترضى ان تعيش حمیدا وتقتل شہیدا، کہا کیا تم نہیں چاہتے، وتقتل شہیدا، کیا تم نہیں چاہتے کہ تم بڑی اچھی زندگی جیو اور شہادت کی موت پاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بالکل ایسے ہی ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کے بارے میں کہا، اور یہ مسیلمہ بن کذاب جو جھوٹا نبی پیدا ہوا، اس کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اس جنگ میں شہید ہوئے۔ یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی بشارت زبان رسالت سے لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا ثمرہ ہے، نتیجہ ہے۔ تو اسی لیے سلف کہتے ہیں کہ اللہ ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں جیسے مروی ہیں، اسی طرح بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں جیسے اس حدیث میں مذکور ہیں، زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اور اسی طرح ایک اور چیز بھی ہے کہ ایمان یہ دو چیزوں کو شامل ہے جب پہلے سے ہم کہہ رہے ہیں، ایمان قول و عمل، یعنی اقرار بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ صرف اقرار سے کام نہیں چلے گا، اگر زبان سے آپ ایمان کا اقرار کر لیں اور زندگی عمل سے خالی ہو تو یہ نہیں چلے گا۔ جیسے کچھ لوگوں نے کہا الایمان التصدیق، ایمان تصدیق کا نام ہے، نہیں، ہم جیسے سلف نے کہا الایمان قول و عمل، ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے۔ جیسے انہوں نے کہا ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب جیسے ہم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر، اس کی الوہیت پر، اس کے اسماء و صفات پر آدمی ایمان لائے اور اس میں کسی طرح کی تعویل نہ کرے۔ جیسے امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 5 کی آیت ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ استوى اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ طأطأ رأسہ، بہت دیر تک سر جھکائے بیٹھے رہے، جسم پر رقت طاری ہو گئی، جسم کانپنے لگا کہ سوال کرنے والے نے کیسا سوال کر ڈالا، کس آیت کا مطلب اس نے پوچھ لیا۔ سارے جسم پر رقت طاری ہوئی اور اپنے سر کو جھکا لیا اور کہا الاستواء غیر مجہول، کہا کہ استوا تو ساروں کو معلوم ہے کہ استوا کسے کہتے ہیں، والکیف غیر معقول، البتہ اس کی کیفیت ہمارے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ ارے اللہ کی اتنی بڑی جنت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوقوں میں سب سے بڑی مخلوق عرش، انسان کے جسم میں کیا، انسان کی عقل میں کیسے آئے گا؟ چھوٹی سی عقل، میری عقل اس کو کیسے سمجھے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا والسؤال عنہ بدعہ، اس معاملے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اور ساتھ ساتھ امام مالک رحمہ اللہ نے یہ بھی کہا ما اراک الا مبتدع، میں تو تجھے بدعتی سمجھتا ہوں۔ بعد میں اسے مسجد سے نکال دیا گیا، لیکن یہ اور بات ہے، کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، بدعتی کو مسجد میں کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ کہا کہ کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا گیا، جو ماحول کو بگاڑتا ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ عقیدے کو جو بگاڑتا ہے اس کو مسجد میں ہم کیسے رکھیں؟ جو عقیدے کو بگاڑے اور لوگوں کے عقیدوں میں خلل پیدا کرے، اسے مسجد میں کیسے داخل ہونے دیں گے؟ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے جو آیتیں ہیں ان کی تعویل ہرگز نہ کی جائے۔ تحریف، تعطیل، یعنی اسے بالکل سرے سے، جیسے
ایک حدیث آتی ہے، غور سے سنیں، اکثر ایسے معاملات میں ہماری غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ جیسے حدیث میں کہا گیا ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، آدم کے بیٹوں کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں۔ اللہ اکبر، 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اب اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ 2 انگلیاں کون سی ہیں، شہادت کی انگلی جیسے انسان کی ہے العیاذ باللہ، یا بنسر ہے، یا کون سا ہے انگوٹھ، نہیں، بلاکن یہ بولنے کی اجازت ہم کو اور آپ کو نہیں ہے، یہ تشریح کی اجازت مجھے اور آپ کو نہیں ہے۔ بس اتنا کہیں گے کہ رحمان کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں۔ اگر کوئی اشارہ بھی کر کے یعنی بالکل کہتا ہے العیاذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، کہتا ہے کہ ایسے تو نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتایا، یعنی ایک حدیث میں کہا کہ ہر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ الگ ہے، ہم تو امتی ہیں، تو لیکن اس طرح سے آدمی نہیں کر سکتا۔ تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ان باتوں پر آدمی یہ رکھے۔ اور آخر میں ہم بتاتے ہیں کہ اس حدیث میں بہت ساری باتوں کا ذکر آیا، فرشتوں کا ذکر آیا، اور فرشتوں کے تعلق سے جن فرشتوں کے کام ہیں انشاءاللہ ہم تفصیل سے آگے سنیں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم لوگ زندگی کے بہت سارے معاملات میں جو چاہے زبان سے بولتے رہتے ہیں، بہت ساری باتیں زبان سے بولتے جاتے ہیں۔ آدمی کو اس سے بچنا چاہیے، ہر بات زبان سے بیکار ایسی فالتو باتیں نہیں بولنی چاہیے۔ چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ جب سکرات کی حالت میں تھے تو تکلیف سے کراہ رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ بہرحال سکرات کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، یا کسی اور بیماری کا موقع تھا جس میں وہ کراہ رہے تھے۔ تو کہتے ہیں ان کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہا کہ امام، طاؤس کہتے ہیں کہ فرشتے انسان کی ہر چیز کو لکھتے ہیں، جب وہ بیماری میں کراہتا ہے، آواز کرتا ہے شدت تکلیف سے، فرشتے اسے بھی لکھتے ہیں۔ تو امام احمد رحمہ اللہ نے جب اس بات کو سنا کہ فرشتے آدمی کی بیماری میں تڑپنوں کیوں بھی لکھتے ہیں، تو وہ اس تکلیف کو بھی برداشت کر لیا۔ زبان سے اب آگے ان کی زبان سے وہ لفظ نہیں نکلے، ان کا کراہنا بند ہو گیا۔ مطلب یہ کراہتے بھی تھے اور تکلیف سے تڑپتے بھی تھے، لیکن اس طرح نہیں جو پہلے تھے۔ تو یہ فرشتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اللہ پر ایمان کے بعد فرشتوں پر ایمان کی بات آتی ہے۔ اور پھر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، تو جیسے میں نے کہا کہ تقدیر پر ایمان کی جب بات آتی ہے تو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم کو مانے، جو ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سارا علم ہے اور وہ علم ازلی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم سے کہا اکتب، لکھو، قلم سے کہا کہ لکھو، تو قلم نے کہا کہ یا اللہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما هو کائن، یعنی جو ہونے والا ہے سب لکھو۔ قلم نے ساری چیزیں لکھ دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں جو چیزیں تھیں قلم نے ساری چیزیں لکھ دی۔ قال ربی ماذا اکتب، قلم نے کہا کہ میں کیا لکھوں؟ اکتب ما هو کائن، یعنی جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے ساری چیزوں کو لکھ دو۔ تو قلم نے ساری چیزیں لکھ دیں۔ اور اس کے بعد ایک اور بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ ساری چیزیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ لوح کہتے ہیں تختی کو، سلیٹ کو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو سلیٹ ہے وہ کس کا ہے؟ کیا وہ لکڑی کا ہے یا لوہے کا ہے؟ وہ کتنا بڑا ہے، وہ کتنا وسیع ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس میں پڑھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کو ہے۔
ہم تو بس ایمان لائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں لکھ کر رکھ دی ہیں اور وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہونے والا ہے، مشیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، جیسے کل کے درس میں ہم نے سنا، اسی لیے کہتے ہیں ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو نہیں چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیں اور اس بات پر یقین رکھیں۔ اور چوتھی چیز، جیسے ہم نے تقدیر کے باب میں کہا، ان اللہ خالق، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے، کوئی چیز خود سے نہیں پیدا ہوئی، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی۔ اس کے بعد ایک اور چیز کل کے حدیث میں ہمارے ساتھ تھی، احسان۔ احسان کے بارے میں ہم نے کہا احسان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے کہ آدمی کا احسان اللہ کے ساتھ، وہ دو رتبوں پر ہوتا ہے، مرتبۃ الطلب و مرتبۃ الحرب۔ یعنی ایک طلب یہ کہ آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، الحرب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تو اللہ اور بندے کے بیچ میں ہے، یہ احسان ہے۔ اور ایک احسان ہے بندے اور بندے کے بیچ میں، کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کیا، آپ نے اس کے ساتھ اچھا کیا۔ احسان کا صحیح معنی یہ ہے کہ ہر کام کو اچھے انداز میں کرنا، پرفیکٹ کرنا۔ اسی لیے کہا اذا قتلتم فاحسنوا، کہا کہ جب تم ذبح بھی کرو تو اچھا ذبح کرو۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ احسان کا معنی یہ ہے کہ ہر کام کو اچھا کرو۔ تو مسلمانوں کو یہی ہونا چاہیے کہ مسلمان ہر کام کو اچھا کریں۔ شاید ہماری قوم اپنی حالت میں سدھار لانے کی کوشش کرے۔ اس کرونا وائرس کی بیماری میں جیسے کچھ حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جو سبق، جو درس، جو نصیحت ہم کو مل رہی ہے، شاید ہماری قوم کچھ سمجھنے اور سدھرنے کی کوشش کرے کہ ایک ایک مسلم پیشنٹ، ایک ایک مسلمان بیمار، جو ایسے ویسے بھی نہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہسپتالوں کی چکر لگا رہے ہیں، لیکن کسی ہسپتال میں ان کو جمایا نہیں جاتا، ان کو ایڈمٹ نہیں کیا جاتا، یہاں تک کہ 8ویں تک پہنچتے پہنچتے ان کی جان نکل جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کو پیغام دیتی ہیں کہ تم ڈاکٹر بنو، تمہاری قوم کا اپنا ہسپتال ہو، تم ذرا اس میں سوچو اور ان معاملات میں سوچنے کی کوشش کرو۔ یہ ساری چیزیں تمہیں یہی ساری درس دیتے ہیں، یہی ساری باتیں تمہیں سکھاتی ہیں کہ مسلمان اپنے طور سے مضبوط ہوں، اپنی معیشت میں، اپنے معاملات میں اللہ سے اپنا رشتہ جوڑیں، ساری باتیں صحیح ہو جائیں۔ احسان کا مطلب آپ نے سمجھا کہ ہر کام کو بالکل اچھے انداز میں کرنے کا نام احسان ہے۔ اور اس حدیث کے آخر میں ایک اور بات ہمارے ساتھ تھی، الساعہ، قیامت کی بات۔ تو کل کے درس میں ہم نے سنا کہ قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور قیامت وہ لوگوں کے ایک برزخی زندگی بھی ہوتی ہے جو آدمی کے قبر سے اٹھنے تک، یعنی اس کی موت سے لے کر قبر سے اٹھنے تک کا ایک معاملہ ہوتا ہے، القیامہ۔ جب لوگ اسی طرح اگر کوئی یہ کہتا ہے آج اگر کوئی کہتا ہے، جیسے لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو دنیا تباہ ہو رہی ہے، ابھی تو کرونا وائرس آ گیا ہے، جگہ جگہ چاند گرہن لگ رہا ہے، اور فلاں ڈیٹ تک دنیا میں قیامت آ جائے گی، اگر کوئی اس کو مانتا ہے تو وہ بھی جھوٹا ہے، اگر کوئی بولتا ہے تو وہ بھی جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ یہ شعبدہ بازوں کی کہانیاں ہیں کہ دنیا کی عمر وہ لوگ بتاتے ہیں کہ دنیا کا ایج اتنا ہے، یہ دنیا اس وقت ختم ہو جائے گی۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو کہا کہ نہیں، نہ تم کو معلوم ہے نہ مجھے معلوم ہے کہ دنیا کب ختم ہوگی، کسی کو نہیں معلوم۔ البتہ قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دی گئیں، جیسے کل کے درس میں ہم نے سنا کہ 3 نشانیاں، وہ نشانیاں جو گزر چکی آئی اور گزر چکی، کچھ نشانیاں جو کنٹینیوس گزر رہی ہیں، کچھ بڑی نشانیاں ہیں جو آنے والی ہیں۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ حدیث ہمارے ساتھ تھی، حدیث جبریل۔
اس کے کچھ فوائد ہم نے کل کے درس میں ہم نے سنا کہ اس کے بہت سارے فائدے کل کے درس میں ہمارے سامنے بیان ہوئے. آج کی اس درس میں بھی کچھ حدیث ہمارے ساتھ ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے اخلاق والے تھے. اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں شیخ کے لیے کچھ بڑی کرسی، بڑا منصہ یا اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی بیٹھتے ہیں تو اچھی بات ہے، جیسے ہم لوگ حرم میں دیکھتے ہیں اچھی بات ہے. لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بیٹھے ہیں، جبریل امین آئے ہیں، ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں اور گھٹنے سے گھٹنا لگا کر بیٹھے ہیں، کہا کہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تھا. اسی طرح ایک اور چیز جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے، ان الملائکۃ تتشکل، فرشتے اپنی شکل بدلتے ہیں. فرشتے اپنی شکل بدلتے ہیں، کبھی انسانی روپ میں بھی آتے ہیں، جیسے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں جبریل امین آئے. اور اسی طرح ایک اور چیز ہمارے پاس اس بات سے سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کی فضیلت کا اظہار ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بحرین بھیج رہے ہیں اور بھیجتے گورنر بنا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اول ما تدعوہم، سب سے پہلی چیز تمہیں جس کی طرف بلانا ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، یعنی بلانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف ان لوگوں کو دعوت دینا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک طرح سے لوگوں کو توحید کی دعوت دینا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن دینے کے بعد ان کو چھوڑ دینا، ان کو آداب، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ غلط ہے. جب ہم دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، تو ہم کو یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کی اصلاح کی فکر کریں، ان کو اسلام کے آداب اور طریقے سکھائیں. اسی طرح ایک اور بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کے احکام بتائے گئے، کیسے کیسے احکام ہیں، اور پھر نماز کی طرف ابھارا گیا. اگر ایک سوال ہم لیتے ہیں کہ اگر ایک انسان جان بوجھ کر نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کرتا، اگر نماز کا وقت نکل جاتا ہے تو کیا وہ نماز قضا کرے گا؟ میری بات اچھی طرح سنیں. ایک ایسا انسان، اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ اس نماز کا وقت نکل جاتا ہے، کیا وہ نماز قضا کرے گا؟ نہیں. قضا کرے گا بھی تو اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا. یہ تو ایک ون ٹائم پاسورڈ ہے، یعنی ایک بالکل ایک وقت مقررہ تک اس وقت کا ٹائم تھا اور وہ ختم ہو چکا. اگر اس کے بعد وہ کرنا بھی چاہے گا، قضا کرے گا، تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بالکل ویسے ہی کوئی شخص ہے، حج کرتا ہے، یعنی اس کے لیے حج فرض تھا اور بنا سبب کے، بغیر کسی رکاوٹ کے اس نے حج نہیں کیا. ہاں، اگر کوئی کوشش کرتا ہے، 1 سال کیا، اس کا نام نہیں نکلا، جیسے آج کل کے حالات ہیں، حج ہوگا کہ نہیں ہوگا کوئی کہہ نہیں سکتا ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے، حیثیت کے باوجود، وسعت کے باوجود اس نے حج نہیں کیا. اس کے بعد اگر اس کے وارثین اگر 100 بار بھی حج کر لیں تو کہا کہ اس کا حج نہیں ہوگا. آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نمازوں کے معاملے میں ڈرنا چاہیے. اسی طرح اس حدیث میں بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں. ایک تو شہادہ ہے، آدمی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے اور پھر رسول کی رسالت کی گواہی دے. پھر نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج ہے. تو آدمی اگر کلمہ چھوڑ دیتا ہے، کلمہ نہیں پڑھتا ہے زبان سے، دل سے اس کا اقرار نہیں کرتا اور عمل نہیں کرتا، تو کیا وہ مسلمان باقی رہتا ہے؟ کہا کہ نہیں، وہ تو کافر ہو جاتا ہے. اس میں سب لوگوں کا اتفاق ہے. اگر وہ کلمہ نہیں جانتا ہے، زبان سے کلمہ ادا نہیں کرتا،
गूंगा हो तो बात अलग है, वो इशारे से कहेगा। या कहा कि अगर वो इकरार नहीं करता या सिर्फ ज़बानी इकरार करता है और फिर दिल से इनकार करता है या सामने साफ तौर से इनकार करता है, कोई अमल नहीं करता। कहा कि अगर कोई ज़बान से, लेकिन शुरू में हम बता चुके हैं कि ज़बान से एक बार इकरार करता है तो हम उसे मुसलमान समझेंगे जब तक कि उसे कोई ऐसा अमल ज़ाहिर ना हो जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। अगर वो नमाज़ पढ़ता है तो हम कहेंगे कि वो ज़ाहिर में मुसलमान है, लेकिन वो कलिमे का इनकार कर दे तो कहा कि वो काफिर है। तो क्या जिस तरह कलिमे का इनकार करने वाला काफिर है, बिल्कुल इसी तरह नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज छोड़ने वाला भी काफिर है? तो इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। इमाम अहमद बिन हंबल की एक रिवायत है कि इन तमाम चीज़ों का छोड़ने वाला भी काफिर हो जाता है, जैसे इमाम अहमद बिन हंबल की एक रिवायत है। इसी तरह कुछ और बातें हमारे साथ हैं कि इस सिलसिले में फ़रिश्तों के ताल्लुक़ से एक बात कही कि फ़रिश्ते ये क्या जिस्म हैं, फ़रिश्ते क्या एक ताकत है, क्या फ़रिश्ते, कहा क्या वो रूहें हैं, कहा कि फ़रिश्ते नूर से पैदा किए गए जैसे हम जानते हैं। लेकिन जिन लोगों ने कहा कि नहीं फ़रिश्ते और रिश्ते कुछ नहीं है, ये तो एक अच्छी ताकतों का नाम फ़रिश्ता है, बुरी ताकतों का नाम शैतान है, ये अक़ीदा गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुलिक़तिल मलाइकतु मिन नूर, अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया। इस पर हमारा सारा ईमान है और सारे रसूलों पर ईमान लाना ज़रूरी है। एक रसूल का मुनकिर सारे रसूलों का मुनकिर है। कज़्ज़बत, जैसे लूतनिल मुरसलीन, लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में कहा कि एक रसूल का अगर कोई इनकार करता है तो वो सारे रसूलों का इनकार करता है। और रसूल इसमें बाद उलुल अज़्म पैगंबर भी हैं, 5 मूसा, ईसा, इब्राहीम, यानी ये उलुल अज़्म पैगंबर 5 हैं। और इसी तरह वो सारे जिनका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में किया। और इसी तरह एक और बात हमारे समझ में आती है, तकदीर की बात इसमें कही गई कि तकदीर एक चीज़ है जिस पर ईमान लाना ज़रूरी है। और इसके ताल्लुक़ से बड़ी तफसील से कुछ बातें हमारे सामने आ चुकी हैं कि तकदीर क्या चीज़ है। और इसी तरह फ़रिश्तों के ताल्लुक़ से हमने सुना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रिश्तों के बारे में बतलाया। फ़रिश्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और फ़रिश्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने बातें की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सीखा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सवालों का जवाब दिया। तो ये सारे मसाइल हैं। इसके अलावा बहुत सारे मसाइल भी हैं जो इस हदीस से मुस्तंबत होते हैं, इस हदीस से निकलते हैं। ये चंद बातें थीं जो इस मामले में मैंने आपके सामने बयान किया। ये हदीस जिब्रील थी। तो इंशाअल्लाह कल के दर्स में हमारे साथ कुछ बातें और होंगी, जो तीसरी हदीस हमारी होगी जो इस मामले में इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हम कोशिश करेंगे कि अपने इल्म के जो अल्लाह ताला ने हमें इल्म दिया है अच्छे अंदाज में आपके सामने हदीस की शरह कर सकें। और सबसे आखिर में फिर एक बार मैं कहूँगा कि इस्लाम, ईमान, एहसान की बुनियादी बातें हैं जिसके लिए समझना, मेरे और आपके लिए समझना ज़रूरी है ताकि हम दूसरों को समझा सकें। इसमें यही कुछ बातें जो हमारे साथ थी। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ हम सुनते हैं उस पर अमल करने की तौफीक दे और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।